العظیم الف لام میم ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، لا ریب فی، نہیں ہے کوئی شک اس میں، ہدن، ہدایت ہے، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، الذین، وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز، ومما، اور اس میں سے، رزقناہم، جو ہم نے ان کو رزق دیا، ينفقون، خرچ کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات ہیں۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، اور حروف مقطعات سے مراد وہ حروف جو قرآن مجید کی تقریباً 29 صورتوں کے شروع میں آئیں گے، اور یہ حروف لکھے اکٹھے جاتے ہیں لیکن یہ پڑھے الگ الگ جاتے ہیں، اور ان حروف کے معانی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ۔ ذالک الکتاب، وہ جو سورۃ الفاتحہ میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، تو اب وہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو شک کس چیز میں نہیں ہے؟ منزل من اللہ ہونے میں، یعنی کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو لوگوں تک پہنچایا اور اس کے پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اس کتاب میں ان چیزوں میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ تو ایک طرف اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں بہت سے لوگوں نے شکوک و شبہات کا اس وقت بھی اظہار کیا، اور آج کے دور میں بھی بہت سے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو قرآن مجید میں وہ بہت سی مقامات پہ اعتراضات اٹھاتے ہیں۔ تو یہاں پہ کسی بھی چیز میں شک ہونے کی دو وجوہات ہوتی ہیں، یا تو جس چیز کے بارے میں شک کیا جا رہا ہے خود اس چیز میں کوئی نقص موجود ہو، کوئی کمی موجود ہو جس کی وجہ سے شک کیا جاتا ہے، یا پھر وہ انسان جو اس چیز میں شک کر رہا ہے خود اس کے فہم میں، اس کی عقل میں کوئی کمی موجود ہو جس کی وجہ سے وہ اس چیز میں شک کر رہا ہے۔ اس کی اگر ہم مثال سمجھیں تو وہ اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک تو یہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہم ابھی لائٹیں ساری کی ساری بند کر دیں اور ہم سب کے سب لوگ یہ کہیں کہ یہاں پہ مسجد میں اندھیرا ہے، تو واقعی اندھیرا ہے، ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، تو یہ ایک وجہ ہے کہ لائٹ بند ہے۔ لیکن اللہ نہ کرے کوئی ایسا مسئلہ بن جائے کہ ہمیں نظر آنا بند ہو جائے اور وہ مسجد کی لائٹیں ساری کی ساری چل رہی ہوں لیکن یہ انسان کیا کہے گا کہ یہاں پہ اندھیرا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی انسان اس کتاب میں شک کر رہا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان کی عقل میں، اس کے فہم میں کوئی کمی یا کوئی نقص موجود ہے۔ آگے فرمایا، ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ السجدہ میں ارشاد فرمایا، ھدی للناس، یہ کتاب تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ ھدی للمتقین، یہ صرف پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ تو ہدایت ہونے کے اعتبار سے یہ کتاب عام ہے، یعنی کہ ہر انسان اس کتاب سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے، وہ اس کتاب سے راہ راست تلاش کر سکتا ہے، وہ سیدھی راہ پہ آ سکتا ہے، لیکن ہدایت حاصل صرف وہ کرے گا جو متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ جس انسان کے دل میں ہدایت کو طلب کرنے کی تڑپ موجود ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف وہی انسان اس کتاب سے ہدایت حاصل کرتا ہے، اور جو انسان ہدایت کا طالب ہی نہیں ہے، وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ وہ سیدھے رستے پہ آئے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے، تو ایسے انسان کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، کہ وہ اللہ ہدایت صرف انہی لوگوں کو دیتا ہے جن کے دل میں انابت موجود ہو، جن کے دل میں
اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رستہ انسان کو دیا گیا ہے زندگی گزارنے کا، وہ تڑپ رکھتے ہوں کہ ہم ہدایت کو طلب کریں، ہم ہدایت کو قبول کریں اور ہم ہدایت کو تلاش کریں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں۔ اور ان کی اللہ تعالیٰ نے کچھ صفات پھر بیان فرمائی کہ فرمایا متقی اور پرہیزگار کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ سب سے پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ غیب پر ایمان لانے والے یہ متقی ہیں۔ اب غیب کیا ہے؟ اس دنیا میں ہم جو بھی علم حاصل کرتے ہیں وہ دو طرح سے ہوتا ہے۔ ایک تو علم حاصل کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ ہم حواس خمسہ یعنی کہ سننا، سونگھنا، چکھنا، دیکھنا، تو اس سے کسی چیز کا علم حاصل کرتے ہیں۔ اور ایک علم حاصل کرنے کا ذریعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کے بارے میں جانتے نہیں، لیکن ہمیں خبر دی جاتی ہے کہ اس طریقے سے یہ چیز ہے، یہ اس طریقے سے یہ کام ہوگا۔ تو ایسی چیزوں کا علم جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا، اور ہمارے حواس خمسہ، ہماری عقل ان چیزوں کا ادراک نہیں کر سکتی، تو ان چیزوں پہ ایمان رکھنا، ان چیزوں پہ یقین رکھنا، یہ ہے ایمان بالغیب۔ مطلب فرشتوں کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہمیں نہیں پتہ جبرائیل علیہ السلام کیسے ہیں، ہمیں نہیں پتہ اسرائیل علیہ السلام کیسے ہیں، ہم نے نہیں دیکھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے فرشتے۔ ہم نے کہا آمنا، ہمیں اس بات پہ یقین ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی کوئی مخلوق ہے۔ آخرت کو ہم نے نہیں دیکھا، ہمیں نہیں پتہ قیامت کا دن کیسا ہوگا، ہمیں نہیں پتہ قیامت کے بعد کیا ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دی کہ قیامت کا ایک دن ہوگا اور اس میں یہ چیزیں ہوں گی، تو ہم نے کہا آمنا، ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ اور یہ ایمان کا ایک بنیادی جز ہے ایسی چیزوں پہ ایمان لانا جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی۔ آگے فرمائے، اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ آج کے دور میں مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ ہر ایک طبقہ امت مسلمہ میں ایسا اٹھا کہ وہ ہر چیز کو عقل کے معیار پہ لا کے وہ دیکھتے ہیں کہ اگر تو عقل کے مطابق یہ چیز ثابت ہے تو ہم اسے دین کا حصہ مانتے ہیں، اور اگر یہ چیز عقل کے مطابق ثابت نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ تو ہر چیز کو عقل کے تابع کر کے اس کو اس نظر سے دیکھنا کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں بہت سی ایسی چیزیں کہ جو آج سے کچھ سال قبل ہماری سمجھ سے بالا تر تھی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آج کے دور میں ہم اس کی تصدیق کر رہے ہیں، ہماری عقل اس کی تصدیق کر رہی ہے کہ یہ چیز واقعی ایسے ہو سکتی ہے۔ مثلا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے حساب کتاب کریں گے تو اس کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ اس کے سامنے رکھ دیں گے، یہ تمہاری زندگی ہے۔ تو ایک سمجھ سے بالا تر کام تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان نے 70 سال 80 سال کی زندگی گزاری ہو اور وہ ساری کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ لا کے اس انسان کے سامنے رکھ دیں، ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ اس انسان کو دکھائیں کہ یہ تم نے زندگی میں کی ہے۔ لیکن آج کے دور میں ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ ایک چھوٹا سا وہ مائکرو کارڈ اور چھوٹا سا ایک میموری کارڈ وہ کتنا کچھ اپنے اندر سیو کر لیتا ہے۔ اب آپ اس چیز کا انکار نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح آج سے کچھ سال پہلے ہمارے سائنسدان یہ کہتے تھے کہ یہ زمین جو ہے وہ گول ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یہ زمین گول نہیں ہے بلکہ یہ بیضوی شکل کی ہے، ایک انڈے کی شکل کی ہے۔ تو اس وقت اس چیز کا انکار کر رہے تھے، لیکن آج اس چیز کی تصدیق کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح آج سے کچھ سال پہلے ہمارے سائنسدان یہ کہتے تھے کہ یہ جو اس زمین میں انسان کی جو زندگی ہے، یہ حشرات الارض، یہ ایک ارتقائی سسٹم ہے کہ ایک انسان پہلے ذرہ تھا، پھر ذرے سے پھر کچھ اور ہوا، پھر وہ ایک کیڑا بنا، کیڑے سے ترقی کرتا کرتا وہ بندر بنا، اور بندر سے پھر کیا بنا؟ انسان بنا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ یہ جو انسان کی زندگی ہے یہ اس طریقے سے نہیں ہے، بلکہ ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین و آسمان میں ایک یہ دھماکہ کیا، اور اس دھماکے سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں اپنا نائب بنا کے مقرر کیا اور نائب بنا کے اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ تو آج ہم اس چیز کی تصدیق کر رہے ہیں، اور یہ جو بگ بینگ کا ایک ہمارے ہاں ایک تھیوری ہے تو اس چیز کی یہ منہ بولتا ثبوت ہے۔ تو اس لیے ہر چیز کو عقل کی بنا پہ نہیں دیکھا جاتا، بلکہ عقل ہماری دین کے تابع ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہمیں بالکل ان کے مطابق دیکھنا ہوگا۔ فرمایا
الذین یؤمنون بالغیب، تو غیب پر ایمان لانا یہ متقین کی پہلی صفت ہے۔ اور آگے انشاءاللہ پھر کل یہیں سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا اس کو قبول و منظور فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم